اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ قیامت کی کچھ نشانیاں اس آیت کریمہ میں بتلائی گئی۔ اللہ فرمایا کہ جب ان کے سامنے قیامت آ جائے گی تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین چند نشانیاں اس دنیا کے اندر میں وقوع پذیر کرے گا۔ ایک جانور نکلے گا، ایک چوپایا نکلے گا۔ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ایک زمین سے ایک چوپایا اوپر نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یؤمنون، اور لوگوں سے کہے گا کہ جن چیزوں کی بابت تمہیں یقین نہیں ہو رہا تھا، تم اپنے غلط موقف پر تھے، جو باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ 100% درست تھی، اور جو مومن ہوگا ان کی پیشانی پر وہ نشانی لگا دے گا۔ اخرجنا لہم دابۃ من الارض۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی ایک صحابہ کی جماعت بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کر رہی تھی قیامت کی بابت۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں ایک دوسرے کے درمیان ہم خیالی ہو رہی ہے، کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس دنیا میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ 10 بڑی نشانی ہے جس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس 10 نشانیاں کا ذکر اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر میں فرمایا ہے۔ وہ 10 نشانیاں کچھ اس طریقے سے ہے کہ 3 خسف ہوگا مشرق و مغرب میں، یعنی 3 جگہ زمین دھنسے گی پوری دنیا کی۔ یہ 3 نشانیاں ہیں۔ چوتھی نشانیاں ہوگی سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ 5ویں نشانیاں ہوگی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ 6ٹھی نشانیاں ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ 7ویں نشانیاں ہوگی دجال کا اس دنیا میں آنا ہوگا۔ 8ویں نشانیاں ہوگی ایک دھواں نکلے گا جو پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور نشانی یہ ہے، ایک آگ نکلے گی عدن سے، ایک آگ نکلے گی عدن سے اور ان تمام ظالم اور بدماشوں کو ہانکے گی، جیسے بکریاں لوگ ہانکتے ہیں اور ان کا چرواہا پیچھے رہتا ہے، بکریاں آگے ہوتی ہے اور انہیں مار مار کر کے آگے بھگاتا ہے، ایسے ہی وہ آگ ظالم کو جتنے بھی بدماش ہوں گے سب کو ہانک کر کے لے جائے گی۔ کہاں؟ جہاں محشر قائم ہوگی۔ جہاں وہ لوگ رکیں گے آگ وہیں رک جائے گی، جہاں وہ چلیں گے پھر آگ اس کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ 10 نشانیاں کا ذکر اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر میں بیان فرمائی ہے کہ اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ جس دن ہر امت میں سے اللہ رب العالمین ایک گروہ کو فرماتا ہے کہ ہم ایک گروہ کو لوگوں کے درمیان اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، پھر ان لوگوں کو صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا حشر ہوگا اس دن! جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کچھ نشانیاں ذکر کی پھر سے قیامت کی، یوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکلنا اتوہ داخرین۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں تمام رہنے والے گھر کیا ہوں گے؟ اڑ پڑیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ رب العالمین اس دن گھبراہٹ سے بچا لے گا۔ بہت ہی خطرناک وہ موقع ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ قیامت کے اس مناظر کو نہ دیکھنے دے، اس سے پہلے اس دنیا سے ہمیں اوپر بلا لے۔ اللہ آگے فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں زمین پر ایک دم میخوں کی طرح گڑے ہوئے جامد ہیں، آپ اسے ہلا نہیں سکتے ہیں پہاڑوں کو۔
اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی میری نشانی ہے، یہ میری قوت کا ایک نظارہ ہے، لیکن قیامت کے دن وہ بھی دیکھو گے، وہی تمر مر السحاب، بادلوں کی طرح ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، بادلوں کی طرح۔ جس طریقے سے اللہ نے آج جامد بنا دیا ہے، کل اسے چلنے والا بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں فرمائیے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں، جس اللہ رب العالمین نے اسے حرم بنا دیا ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان اعبد رب هذه البلدہ، مکہ کے اس شہر، یعنی مکہ جو شہر ہے، اس شہر کے رب کی عبادت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف مکہ والوں کو کہا کہ عبادت کرو اللہ رب العالمین۔ یہ آیت کریمہ کا مطلب کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی حد تھی وہ صرف مکے میں تھی، اس کے آگے نہیں تھی، اس لیے کہ یہ صورت کیا ہے؟ مکی ہے، اسی لیے اس وقت۔ اور حرم کی بات اس لیے کی هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، اس لیے کہ حرم کی جو عظمت ہے اس زمانے میں مشرکین کے دلوں میں بستی تھی، وہ لوگ بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان نشانیوں کو ان کے درمیان رکھنے کی کہی، تاکہ وہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اس کی توحید کو تسلیم کر لیں۔ آگے سورۃ القصص بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سورت کے اندر میں بیشتر آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری گفتگو ہمارے درمیان ہو چکی ہے، لیکن آج جو تراویح کے اندر میں پڑھا گیا ہے اس میں حضرت موسیٰ کے بچپن کا اور جو ان کی جوانی کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اس آیت کریمہ کے نزول کا کیا مقصد تھا؟ کہ نجومی نے فرعون کو یہ بتلایا کہ تمہارے شہر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا، تمہاری ذلت کا سبب بنے گا اور تمہاری موت کا بھی سبب بنے گا۔ جب نجومی نے یہ پیشین گوئی دی فرعون کو، تو اس وقت جتنے بچے پیدا ہوتے تھے ان تمام بچوں کو فرعون کا حکم تھا قتل کر دیا جائے، اور ایسے وقت میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ماں گھبرائی کہ چونکہ میرا بچہ بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ نے القاء کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دلوں میں اللہ نے الہام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف مرد ہی ولی نہیں ہوتا، عورتیں بھی ولیہ ہو سکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی ماں ولیہ تھی، اللہ نے الہام کیا ہے ان کے قلب میں۔ اور کیا الہام کیا؟ تم اس بچے کو دودھ پلا دو۔ اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کی زندگی میں، بچے کی صحت یابی کے لیے ماں کا دودھ بہت ہی مفید ہوتا ہے، اس لیے بچے کو ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے پہلے اس بچے کو دودھ پلا، اور پھر کیا فرمایا؟ اسے سمندر میں ڈال دے۔ ہے نا عجیب بات، ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے، اور ماں اس وقت اپنے بچے کا اور زیادہ خیال رکھتی ہے جب اس ماں کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ میرے بچے پر کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ تو جیسے ہی کوئی خوف بچے کو لاحق ہونے والا ہے تو ماں مزید اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے کیا فرما رہا ہے، اس کا الٹ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یم سمندر میں ڈال دے، الٹ حکم دیا اللہ نے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پیغام یہ دیا اللہ رب العالمین نے کہ اے ماں، اس بچے کی جس طریقے سے تمہیں یہ خوف ہو رہا ہے کہ فرعون اس بچے کو قتل کر دے گا، اس کی وجہ سے تم اپنے بچے کو سینے سے چمٹا سکتی ہے، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اسے ڈال دے،
جب تو اپنے بچے سے اتنا محبت کرتی ہے تو تیرا رب اس سے کہیں زیادہ اس بچے سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ نے کہا ڈال دے، حفاظت کی ذمہ داری تو رب کی ہے۔ سمندر بھی کس کے حکم سے چلتا ہے؟ میرے حکم سے چلتا ہے، اور جب میں نے کہا سمندر کے حوالے کر دے تو سمندر کی کیا مجال ہے جو اس بچے کے اوپر میں خراش تک پیدا کر سکے۔ اس لیے ڈال دے، سمندر کے حوالے کر دے اپنے بچے کو۔ اس کے آگے سمندر میں جب ڈال دیا تو ڈالنے کو تو ڈال دیا، لیکن ہے نا خوف، ماں کا دل ہے، ایسے ہی کیسے بچے کو ڈال سکتے؟ اللہ نے دلاسا دیا، تسلی دی، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، گھبراؤ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب تمہیں تسلی دے رہا ہے، رَادُّوهُ إِلَيْكِ، تمہارا بچہ ہم تمہیں لوٹا دیں گے۔ رب کہہ رہا ہے کہ تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے بچے کو لوٹا دوں گا۔ اور آگے بشارت دی، کیا بشارت ہے؟ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس بچے کو رسول بنانے والے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، قرآن کی فصاحت دیکھیں، قرآن پہ اسی لیے کہا جاتا ہے غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے پہلے تسلی دی، بعد میں بشارت دی، ماں کا دل تو اور چوڑا ہو گیا۔ لیکن دیکھیے ایک اور بات ہے، وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ حضرت موسیٰ کی ایک بہن بھی تھی، چھوٹی سی، اللہ نے حکم دیا کہ اس بچی کو اس تابوت کے پیچھے لگا دے، وہ دیکھے گی، نظر رکھے گی، قُصِّيهِ پیچھے لگا دینا، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور فرعون کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے بہت ہی چھوٹی، لیکن اللہ نے اگر کام لینا ہو تو ابابیل سے بھی کتنا بڑا کام لیا اللہ نے اس بچی سے کام لینا مقصود ہے تو اسے ایک بہترین جاسوس بنا دیا۔ اس طریقے سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے اور کسی کو شعور بھی نہیں ہے کہ یہ بچی کی نظر اس صندوق کے اوپر میں، جاسوس بنایا اللہ رب العالمین نے اس چھوٹی سی بچہ کو۔ جب ڈال دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے حوالے جب کر دیا گیا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ سمندر کے کنارے حضرت آسیہ کھڑی ہیں، فرعون کی بیوی ہیں، بہت ہی نیک خاتون۔ انہوں نے دیکھا ارے سمندر میں کیا گرا پڑا ہے، دیکھو اٹھاؤ اس کو، لاؤ ادھر۔ جب وہ صندوق کو لایا جاتا ہے تو بچہ ہے، بڑا ہی خوبصورت بچہ۔ فرعون کو جیسے ہی علم ہوا بچہ ملا ہے دوڑ پڑا، ارے لاؤ اسے، قتل کرنا ہے۔ بیوی کہتی ہے نہیں، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذ ولدا، تم اسے قتل مت کرو، یہ بچہ ہمارے لیے نفع بخش ہوگا، فائدہ مند ہوگا، ينفعنا او نتخذ ولدا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس آیت کریمہ سے ایک پیغام یہ ملتا ہے، وہ آیت کریمہ کو بھی اس میں شامل کیے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوا، حضرت آسیہ نے فرمایا تھا کہ یہ بچہ ہمارے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا۔ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی جو ہوتی ہے، شوہر اور بیوی، ان دونوں کا دماغ ایک جیسا کام کرنا چاہیے، ایک جیسا، دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اور حاجز نہیں ہونی چاہیے۔ جو وہ سوچے ایسا شوہر کو بھی سوچنا چاہیے۔ قرۃ عین لی ولک تقتل، وہ کہہ سکتی ہے کہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے گی، نہیں، میری اور تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے۔ اور فرعون کو دیکھیے کہ فرعون اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا تھا، کہ ایک خدشہ ہے، ایک اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی بچہ ہو جس سے ہماری جان، ہماری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن بیوی کی محبت میں فرعون نے اس بچے کو قتل نہیں کیا۔ یہ پیغام ہے تمہارے ہمیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی بیوی سے محبت کرنی چاہیے، بات بات میں اسے چماٹ نہیں مارنی چاہیے، فوراً غصے میں آ کے طلاق نہیں دے دینی چاہیے۔ سیکھنا ہے تو فرعون سے سیکھو، اتنا ظالم اور جابر ہونے کے بعد بھی اپنی بیوی سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ اور اگر آج تمہارے درمیان اللہ نے تمہیں
بیوی سے نوازا ہے اور تم اس سے محبت نہیں کرتے ہو، تو تم فرعون سے بھی بدتر ہو اس معاملے میں، کہ فرعون اتنا بڑا اندیشہ ہونے کے بعد بھی اپنی بیوی کے کہنے پر اس بچے کو قتل نہیں کیا۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذ ولدا وہم لا یشعرون، بہت بڑی بات ہے یہ، انسان کو سوچنا چاہیے۔ وہاں سے پھر آپ واقعہ جانتے ہی ہیں کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام آئے، تمام دائیوں کو بلایا گیا، لیکن وحرمنا علیہ المراضع فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، تمام عورتوں کا دودھ پلایا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اوپر میں تمام عورتوں کے دودھ کو اللہ نے حرام کر دیا تھا۔ اس بچی نے، وہ بہن جو ہے حضرت موسیٰ کی، انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، بلایا جائے انہیں۔ ماں کو بلایا گیا۔ دیکھیں کتنی جلدی اللہ نے کہا رادوہ الیک وجعلوہ من المرسلین، اللہ نے کہا تھا کہ ہم تمہارے بیٹے کو تمہیں واپس کریں گے، اور دودھ بھی دیکھیں ماں کا ہی اللہ رب العالمین نے پلوایا، یہ اللہ کی کمال قدرت ہے۔ اور وہ ساری شان ٹھاٹ باٹ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ کی ماں اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ایک مرتبہ جوانی کی حالت میں نکل پڑتے ہیں شہر کی طرف۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، جب شہر میں جاتے ہیں تو دو آدمی لڑ رہا ہوتا ہے، ایک قبطی رہتا ہے جو فرعون کے قبیلے سے رہتا ہے، اور ایک اور اسرائیلی رہتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو آواز لگاتا ادھر آؤ میری مدد کرو، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، یہ مجھے مار رہا ہے۔ اب قبائلی دیکھیے جوش ہے، موسیٰ علیہ السلام خوب ہٹے کٹے تھے الحمدللہ۔ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ قال ھذا من عمل الشیطان، ایک گھوسے میں مار دیا۔ اور یہ مارنا یہ غیر ارادی طور پر تھا، موسیٰ علیہ السلام کا یہ نہیں تھا کہ اسے مار دیا جائے، لیکن اللہ نے وہ قوت تھی پنچ میں کہ ایک ہی پنچ میں ختم۔ میں پیغام ہے کہ تم بھی کھا پی کر کے اپنے بچاؤ کے لیے تیار رہو، کبھی بھی دشمنوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے، اپنے لیے تمام وہ ہتھیار انسان کو لے کر کے چلنا چاہیے۔ لیکن جب یہ حالات درپیش آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا قال ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور غلطی دیکھے، غلطی ہوتے ہی رب سے مانگ لی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ دیکھ رہے ہیں گناہ کا کام جیسے ہی ہوا اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تو میری مغفرت فرما دے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا فغفر لہ، ہم نے تمہیں بخش دیا، تمہاری مغفرت فرما دی۔ جب یہ حادثہ ہوا، جب فرعون تک یہ خبر پہنچی کہ میرے قبیلے کے آدمی کو مار دیا گیا، سارے چاروں طرف جاسوسوں کا ڈھیر لگا دیا گیا، کس نے مارا، کیوں مارا، پتہ لگایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام تو نکل پڑے وہاں سے۔ جب پتہ لگا سارے جاسوسوں نے آ کر کے پوری رپورٹ فرعون تک پہنچائی، اور وہ رپورٹ میں یہی تھا کہ قاتل موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کا حکم ہوا ٹانگ دو اسے قتل کر دو۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ سوچ رہے تھے، ارے جس کی وجہ سے ہمارے درمیان یہ حادثہ ہوا، چلو پھر اسی کو مار دیتے ہیں۔ لیکن جو ان کے قبیلے کا ایک آدمی تھا قوم کا، کہا کہ نہیں، جب بورن فی الارض، جس طریقے سے تم نے ایک آدمی کو کل مار دیا تھا، پھر اس طریقے کا کام کرنے جاؤ گے؟ افسوس تھا۔ اور یہ خبر جیسے ہی پھیلی، مشورہ ہوا کہ موسیٰ کو لٹکا دیا جائے، مار دیا جائے۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، ایک آدمی دوڑتا ہوا کہاں پہنچتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور جا کر کے کہتا ہے کہ تمہارے مارنے کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے، اس لیے تم یہاں سے نکل پڑو۔ اور کہا فخرج انی لک من الناصرین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سمجھ رہے ہیں اس آیت کریمہ سے کیا مقصد ہوا؟ اگر کوئی آدمی صلح کسی کے درمیان کرا رہا ہے تو صلح کرانے والوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے اس کے عمل کی، اس کے کام کی۔ رجل من اقصى المدینة یسعی، آپ کو معلوم ہے نام نہیں لیا اللہ نے اس شخص کا، کیونکہ وہ ایک کیا تھا؟ خیر خواہ تھا۔
اس لیے اگر کوئی آدمی صلح کرانے کے لیے کسی درمیان میں پہنچتا ہے تو صلح کرانے والوں کے پیچھے مت پڑو، بلکہ اس کی تعریف کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو اور اس کے کاموں میں مدد کرو، اس کی معاونت کرو۔ وہ صلح کرا رہا ہے تمہارے درمیان، تمہارے جھگڑوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ فرعون نے ہمیں مارنے کی پوری پلاننگ کر لی ہے، تو اس کے بعد جیسے ہی اس آدمی نے آپ کو خبر دی، آپ وہاں سے نکل پڑے۔ اور کہاں نکلے؟ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ۔ انشاءاللہ یہاں سے کل انشاءاللہ درس میں آپ کو بتلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔